اپڈیٹس لیے چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں۔ ہم اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں۔ ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی۔ مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں بے شمار جو ہمارے ایکس کولیگز تھے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم ان سب دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کی رائے لے کے، حلقے کی عوام کی رائے لے کے، ہم سب دیہاتی حلقوں کے رہنے والے ہیں جہاں پہ آج بھی لوگ تھانے اور کچہریوں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حلقے کی سیاست کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اندر جو دل خراش واقعات ہوئے، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے، بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے، یا بھلے وہ فزیکل اٹیک میں ملوث تھے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا، کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسے انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی، میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور DG/ISI کے بارے میں باتیں کی، کل مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کی، ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین، ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں نے 30 سال پاک فوج میں نوکری کی، میں نے اینٹی نارکوٹکس کے خلاف کام کیا، میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں 20 سال کام کیا، میں نے ڈھوک کالا خان میں بارود کی جو 3 گاڑیاں پکڑی ان میں سے ایک گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں آج پھر ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مذمت بہت کم ہے، سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ آئندہ کوئی نہ ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کولیگز ہیں یہ بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ رائے تیمور بھٹی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی ساری باتوں کی کنٹینیوٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے۔ ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے، اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں نے اس سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے ریسپیکٹڈ کولیگز ہیں، ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لاہ عمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے۔ جس طرح کینو صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں۔ سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے، جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری و ساری رکھیں۔ تھینک یو۔ تیمور کی جگہ پہ آ جائیں، تیمور کی جگہ پہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں کا، خواتین کا، سب کا شکر گزار ہوں. میرا نام چودھری اخلاق ہے، سابق صوبائی وزیر تھا میں. آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلریڈی نوٹس میں ہے، کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ہاشم ڈوگر صاحب اور تیمور بھٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے. دیکھیں، آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو، صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی مذمت 9 مئی سے شروع ہے تمام چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایسٹ پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے. میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے. میرے بھائی نے اس ملک کے لیے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی. یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. 9 مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی. تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں، تو میں سمجھتا تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی خطرات میں گر گیا ہے. میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو، جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا. تو آج ہم سب مل کر، ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لائے عمل تیار کریں گے. اور اس موقع پر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں، در بدر ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لائے عمل تیار کیا جائے گا. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو کہ یا جو بھی شرپسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا کے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں. یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اس ملک کا سرمایہ ہے. اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے. مامون تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مامون تارڑ ہے جی، حفظ آباد سے ایم پی اے تھا. ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے. جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب 9 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں، بڑے سے لے کے چھوٹا جتنے بھی، اب ساروں کو ایک سائیڈ پہ تکڑی پہ رکھ دیں اور ایک ترازو کے پلے میں ایک شہید کا خون کا ایک قطرہ، وہ میرے خیال سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا. ہم سارے سیاستدانوں سے، ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے فیشن بنا ہوا ہے. جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں اینٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے، سب سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں تو ہم سب ہیں. آخر میں انشاءاللہ تعالی جس طرح میرے سارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لائے عمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے. ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے نہیں جا رہے، صرف پی ٹی آئی سے تلقی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी सरदार मनसब अली डोगर। मैं पाकपतन से 2 दफा MNA रहा हूँ, MPA भी रहा हूँ। अभी 2 माह पहले मैं PTI में शामिल हुआ था और उसका मुझे सूबे का टिकट अवार्ड किया खान साहब ने। तो और ये वाकया हो गया। मेरा PTI से इतना लंबा चौड़ा फिर रफाकत नहीं है। तो वो 9 मई का वाकया जो है उसने हमारे ज़हनों पे ये बात नक्श कर दी कि ये क्या हुआ, और वो 2-3 घंटे में जो कुछ हुआ वो किसी की समझ में नहीं आया और ना कोई सोच सकता था और ना किसी के ज़हन में बात थी। तो उन वाकयात ने हमें हला के रख दिया है। मेरा तो लंबा चौड़ा PTI से रिश्ता नहीं है, इसलिए हम PTI छोड़ने का ऐलान भी करते हैं और इन वाकयात की मजम्मत भी करते हैं। जो हमारी फौज है वो हमारी हिफाजत की जामन है और वो जब से पाकिस्तान बना है 1948 से लेकर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की है और अपनी जानों के नजराने लिए हैं। और वो शहीदों की एक बेशुमार लंबी लाइन लगी हुई है जिनकी बेहुरमती की गई, जो सबसे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, इस कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो मेरे भाई ये पता नहीं हमारे लीडरों को क्या होता है, ये जो हम MPA या MNA या वजीर होते हैं उन्हें तो पता नहीं इनका फौज के साथ क्लैश क्या होता है। हमें कोई ये बात समझ नहीं आई। मैं 10 साल MNA रहा हूँ, पहले मैं MPA रहा हूँ। मुझे तो एक दफा भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि फौज हमें मार रही हो या कुछ कर रही हो। लीडरशिप के साथ इनका कोई ना कोई बात चलती है जो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और सजा हम सब लोग भुगतते हैं। यहाँ की अवाम भुगती है, हम भुगतते हैं और बगैर इल्म के भुगतते हैं कि हुआ क्या। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम इस मजम्मत के साथ इस बात को कि हम फौज के साथ हैं, फौज के मुखालिफ हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हमारे खून में ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं जितनी भी करते जाएं वो कम है। इस कौम को पता है कि 9 मई के वाकयात ने दुनिया में जो मैसेज दिया है उस पे हमें कितनी शर्मिंदगी होगी और कितनी देर में ये डैमेज कवर होगा। तो खुदा के लिए इसके लिए हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे तो ये डैमेज कवर होगा। खुदा हाफिज़ और मेहरबानी। मैं एक बात आखिर में करना चाहता हूँ। मैं इस मौके पे पाक फौज को खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि जब ये मॉब्स हमला कर रहे थे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर मुसल्ला होता है। अगर उस पाक फौज एक इंतहाई मजबूत हिसाब के साथ अमल ना करती, रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना करती, तो बेशुमार वहाँ पे हलाकतें होनी थी जिसको शायद और ज्यादा एक बुरा रंग दिया जाता। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ापन करके उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया। बहरहाल हमने पहले भी मजम्मत की है और अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन कत्ल वगैरह इमलाक का नुकसान हुआ। इंशाल्लाह ये जो एक बीच में जो आई दरार ये भर जाएगी। ये आवाम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ, मुल्क के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आइंदा का लाया अमल बाद में ऐलान करेंगे। अभी वैसे आप सियासी हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो नई पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ तो हमें बताते जाए। और दूसरा क्योंकि आपका भी पाक फौज से ताल्लुक है, ये पंजाब में आप वजीर रहे इतना अर्सा, क्या वजह है बयानिया ये क्यों डेवलप हुआ है? बयानिया मैं समझता हूँ कि चंद अनासर थे कि जिन्होंने फीड किया इमरान खान को और उसके बाद ये सारा, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में भी वो सबसे पहले थे। ये ऐसा किया गया कि बताया गया कि शायद फौज इनके खिलाफ है, इमरान खान को आने नहीं देना चाहती। मैं उसको कतई तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर 9 मई का वाकया ना होता तो शायद इलेक्शन भी होता, पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन भी लड़ती। दूसरी बात यह कि हम बिल्कुल सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं कर रहे, ये भी एक गलत, आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, ये सारे अभी कह रहे हैं, कल को आप सुनेंगे। तीसरी बात यह है कि मैंने आपसे पहले अर्ज की कि मेरे साथ, हमारे इन कोलीग्स के साथ बेशुमार हमारे तहरीक इंसाफ के जो साबका मेंबरान हैं वो शामिल हैं। हम मिलेंगे, अपना मुतफिका, हम अपने हल्के की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हम दुम दबा के भाग जाएं और घरों में बैठ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वो हैं कि जो ना गिरफ्तार हुए हैं, ना कोई ऐसा प्रेशर है
میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں، شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر آپ یقین کیجئے کہ 9 مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ، میں خود فوج میں رہا ہوں، وردی پہنی ہے، کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، کیسے آپ ایک نشان حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں، یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی؟ میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے، بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ، یہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے، ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے، ہم نون لیگ کے خلاف ہیں تو نون لیگ کے خلاف بولنا چاہیے، تو یہ ہمارا متفقہ لائے عمل ہے جی، انشاءاللہ ہم مل کے ایک جلد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے، آپ کارکنان کی آزادی کے حوالے سے بات کریں، ان کو اتحاد کرنا چاہیے، آپ 500 کے حلقوں میں سے کتنے کارکنان ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معصوم گرفتار کیا؟ میرے حلقے سے آبویسلی 2-3 لوگ ہیں، اور بس ان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، جو کہ میں آج بھی ایک سیاسی کارکن کا حق سمجھتا ہوں، یہ ایک آئینی حق ہے، صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن وہاں پہ ڈرا ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پراپرٹی کے اندر گھس گئے، آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ رائے ونڈ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کراچی میں بلاول ہاؤس کیوں نہیں گئے؟ وائی ڈیڈ یو گو ٹو کور کمانڈرز ہاؤس؟ کور کمانڈر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ اتنا دل خراش سینہ ہے کہ انتہائی کے فوج کے ایک سینئر افسر بے بس کھڑے ہوئے چند لوگوں کے آگے، اگر اس وقت وہاں پہ 1 پلٹون یا 2 پلٹون آ جاتی تو آپ کو پتا ہے میزائل سے لے کے تو پسٹل تک ان کے پاس ہتھیار ہیں، کتنا انہوں نے صبر و ضبط کا کام لیا، کور کمانڈر ان کو اپولوجیٹکلی منع کرتے رہے، یہ وہ واقعات ہیں جو بالکل ناقابل برداشت ہیں، اور یہ آئندہ ملک میں اللہ کرے کہ یہ کبھی دہرانا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو، اور جو فوج کے خلاف بیانیہ خان صاحب نے بنایا اس کو بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی کے اندر تھے، آپ کے پاس سیکورٹی کے سارے معاملات سے آپ باخبر بھی تھے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ نے اس وقت کنڈیم کیوں نہ کیا، یا اس کے اوپر خان صاحب کو کوئی مشورہ کیوں نہ دیا؟ بہت مشورے دیے تھے۔ اب میں وین یو آر پارٹنگ ویز، جب آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا بہت اچھا ایک تعلق گزرا، مگر ساتھ ہی شاید آپ لوگوں کی یہ علم میں ہے کہ میں وزیر داخلہ تھا، اڈیالہ جیل کے باہر میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا جی شہباز گل کے اوپر اڈیالہ جیل میں تشدد نہیں ہوا، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو اس میں ہم پنجاب پولیس استعمال نہیں کریں گے، میں اس وقت بھی بیلنس بات کرتا رہا۔ آپ کبھی بھی پولیس ایک صوبے کی لے کے وفاق پہ چڑھائی نہیں کر سکتے۔ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری کم عقلی تھی یا جو بھی تھا، میں اس کے مطابق ضرور مشورے دیتا رہا ہوں، مگر خان صاحب کو مشورے دینے میں اور زیادہ لوگوں کا میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے، ہمارے لیڈر تھے، آج بھی علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، ہم جو سیاسی طور پہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا کاف لیگ کسی لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس وقت ایک بالکل انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہیں، اور انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے پیش ہو کے فارورڈ بلاک تب ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں۔ ہم ایک سیاسی لوگ ہیں، ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر اپنا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد نیشنل ٹرسٹ میں پی ٹی آئی رہنما ڈوگر اور دیگر کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلخراش افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کرتا ہوں، ہم تحریک انصاف سے راہیں جدا کر رہے ہیں۔ ہاشم ڈوگر، رائے تیمور بھٹی اور چودھری اخلاق کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔